نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بناتا ہے، فقہ عطا کرتا ہے۔ فقہ کے لیے جو چیز بہت ضروری ہے وہ ہے مطالعہ بہت زیادہ ہونا چاہیے، اور آج افسوس یہ ہے کہ ہم نے کتابوں کا مطالعہ ہی کم کر دیا ہے یا چھوڑ دیا ہے۔ مطالعہ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ آپ کے یہاں لائبریری ہو جو زیادہ سے زیادہ پڑھی جائے۔ آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کے یہاں کتنی لائبریریاں ہیں اور جو لائبریریاں ہیں ان میں پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں، تو مطالعہ بہت زیادہ ہونا چاہیے اور گہری نظر سے مطالعہ ہونا چاہیے کہ جو پڑھیں تو اس کی گہرائی میں اتر کر اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کے بعد اس سے کچھ چیزیں بھی اثر کرنا چاہیں اور ان سب کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ جب حاجت پیش آئے تو ہمارا دماغ ہمارا ذہن وہاں تک پہنچے۔ یہ جو پورا عمل ہے ایک سے لے کر 4 ایسے تو کم سے کم بیٹھ کے اگر آپ غور کریں گے تو یہ سب اللہ کا فضل شامل حال ہو تو سب ملے گا، اور اللہ کا فضل شامل حال نہیں ہے تو بہت کچھ پڑھ کر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے فقیہ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ صابر و شاکر ہو۔ لوگ بہت طرح کی باتیں کر سکتے ہیں، اسے خاموشی کے ساتھ سننا اور صبر و شکر کے ساتھ اس سے صرف نظر کر لینا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، سنت رسول اللہ کی پیروی کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے محقق تھے، بے مثال محقق تھے۔ میں نے بھی جائزہ لینا چاہا تو ہم نے تو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ انہوں نے اپنے طور پر یہ تحقیق کی ہے، مگر یہ ضرور میں نے دیکھا کہ ان پر اللہ کا فضل بھی پڑھنا ہے، عشق رسول سے ہوتا ہے، وہ عشق رسول تھی، ان پر اللہ کا فضل بھی پڑھنا تھا تو کثرت مطالعہ بھی تھا، یہ قطع نظر بھی تھی، حافظ کی بات کی صلاحیت بھی تھی، اور ذہن وہاں تک پہنچ بھی جاتا تھا۔ عشق رسالت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ میں مسلم یونیورسٹی کے کینیڈی ہال میں خطیب کی حیثیت سے موجود تھا۔ مجھ سے پہلے 4 لوگوں نے تقریر کی، سب کے نام، عہدے، القاب سب بتائے گئے۔ آخر میری باری آئی کہ نامزد کے عجیب آدمی کا نام لیا، نہ عہدہ بتایا، نہ کوئی لقب دیا۔ بات وہی کہی جو اعلیٰ حضرت نے ہم لوگوں کی شناخت بتائی ہے۔ کہا کہ اب میں ایسے شخص کو مدعو کر رہا ہوں جن کی جماعت کا نعرہ ہے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ نازل دوا ہو۔ میرے سوا کوئی کام نہیں کہ میں کھڑا ہو جاؤں اور دیر تک گفتگو کرتا رہ سکتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات سے عشق رسول
چھن چھن کر کے نکلتا تھا اور ان کے ماننے والوں کو شناخت ہو گئی، اور جس کی یہ حیثیت ہو جاتی ہے پھر اللہ کا فضل، اللہ کا کرم اس پر برستا ہوتا ہے۔ سینکڑوں مثالیں ہیں، بڑی مشہور مثال ہے کہ آج سے 125 سال پہلے جب سونے اور چاندی کے سکوں کی جگہ پر کاغذ کا نوٹ آیا، ساری دنیا میں اس کی ایجاد ہوئی تو ہر طرف دنیا میں ایک سوال اٹھا کہ کاغذ کا یہ نوٹ، یہ کرنسی مال ہے کیا؟ جس کے پاس ہو تو مال کے نصاب بھی ہوگا، زکوٰۃ فرض ہوگی، کسی کو یہ قرض دیا جا سکتا ہے، کسی سے قرض لیا جا سکتا ہے، اس سے کوئی چیز خریدی جا سکتی ہے، اس سے کوئی چیز بیچی جا سکتی ہے۔ 10-12 سوالات گردش کر رہے تھے پوری دنیا میں، اور اس کا جواب دنیا طرف سے ایک ہی تھا، لا ادری ہمیں کچھ پڑھا۔ لوگوں نے رجوع کیا مرکز اسلام، مکہ معظمہ کے مفتی اعظم کی طرف۔ انہوں نے بہت کچھ مطالعہ کیا، تحقیق کی، اور آخر کار ایک فیصلہ سنایا، العلم امانۃ فی اعناق العلماء، علم علماء کی گردنوں میں امانت ہے، اللہ کوئی عالم ظاہر کرے گا وہ اس امانت کو ادا کرے۔ آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ جس عالم نے یہ امانت ادا کی وہ کوئی اور نہیں، وہ عشق رسول اعلیٰ حضرت محمد رضا۔ یہ ان کی تحقیق تھی نہیں، فضل رسول اللہ کا، فضل رسول کا، عشق رسول کا۔ انہوں نے جس بنیاد پر اس مسئلے کو بیان کیا اس کو ہم جیسے لوگوں نے بھی پڑھا، ہدایہ میں، فتح القدیر میں، وہ مسئلہ موجود ہے۔ اور بڑے بڑے علماء دنیا کے کیا ان کی نگاہیں وہاں تک بھی پہنچی، مگر ضرورت کے وقت میں وہاں تک کسی کا دماغ نہیں پہنچا، ذہن ہے اس کو جواب کو دینا، جس کا دماغ پہنچا اور جس کا ذہن پہنچا وہ ایک عشق ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس دنیا میں اپنی باتیں عام کرنے کے طرح طرح کے ذرائع ہیں۔ ایک بات ابھی کہی جا رہی ہے اور یہ ہو سکتا ہے یہ بات پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، ادھر بول رہے ہیں تو پھیل رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ زمانے میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس سارے ذرائع ہیں اور ہم سمٹ کر اپنی آبادی تک ملتے ہیں۔ اس زمانے میں کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور بریلی کے کوٹری میں محدود رہ کر کے وہ پوری دنیا میں جانے جاتے تھے، پوری دنیا میں پھیل جاتی تھی۔ کس نے پھیلایا ہے؟ ان کی تربیت، ان کا علم تھا، ان کا عشق تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو 12 سوال ہیں ان میں بنیادی سوال یہ ہے کہ مال ہے کہ نہیں، تو کاغذ کی کرنسی جسے حکومت نے تسلیم کر لیا یہ مال ہے۔ اور امام ابن الامام ثابت بن قدی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 500 برس پہلے، اور اب تو 600 برس سے زیادہ ہو گیا، آج سے 500 برس پہلے ہی فتح القدیر نے اس کا حکم بتا دیا تھا کہ لو باغ آوتن میں رفت بیجو بنائی کر، اگر کوئی کاغذ کا ایک ٹکڑا بیچے یہ جائز ہے، اپنوں نہیں۔ سب نے جزیہ پڑھا مگر نفاق اس سے پہنچا جس پر اللہ کا فرمان ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ السلام کی جن باتوں کو ہم تحقیق کہتے ہیں وہ تحقیق کم اور اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور فضل الہی کا رتبہ ایک بندے کی اپنی نجی تحقیق سے لاکھوں گنا زیادہ ہوتا ہے۔ علماء کی محفل میں ہم نے تھوڑی سی بات ذکر کر دی تاکہ آپ اس کا احساس کریں۔ آج ہمارے اندر علماء بہت ہیں مگر فقہاء اٹھ گئے اور اٹھتے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم کو توجہ کرنا چاہیے
مطالعہ زیادہ کیجیے، ذہن محفوظ رکھیے، دقت نظر سے مطالعہ کیجیے، آپ اس کی بات کی صلاحیت پیدا کیجیے، اور اس سب کے ساتھ ساتھ عشق رسول بھی آپ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ عشق رسول نہیں ہے یعنی جب سنت رسول کی پیروی نہیں ہے تو آپ کسی بھی مرحلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ غزوہ احد کا منظر آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ سرکار نے کچھ لوگوں سے کہا دیا تھا دو پہاڑوں کے لوٹے کے لیے کہ تم لوگوں کو یہی کہ معمول کیا جاتا ہے، یہاں سے کوئی ہٹے نہیں، ہم جیتنے تیار ہیں، آپ لوگ یہی لڑنا ہے۔ جیت ہو گئی، تین لوگوں نے سوچا جب جیت ہو گئی تو ہم کون رکے، وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے اور غنیم نے اسی درجے سے نکل کر حملہ کیا اور کسی شکست سے بھر گئے۔ یہ کیا چیز تھی؟ کیا ان کی تعداد کون تھی؟ نہیں، سنت رسول کی پیروی نہیں۔ ہمیں ہر حال میں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا چاہیے۔ سنت کی پیروی کریں گے اور سرکار سے محبت رکھیں گے تو کامیابی ہمارے قدم چلے گی، اور سنت سے ہٹ کر ہم کچھ بھی کر جائیں اس کا فوری طور پر بھی اثر ہو سکتا ہے، مگر وہ کامیابی کی ضمانت نہیں مل سکتی، کامیابی کا پیغام نہیں مل سکتی۔ ہر بات کا جواب سوال نہیں ہے، صبر ہے، خاموشی ہے، استقامت ہے، دین پر مضبوطی سے قائم رہیے، صبر کیجیے، استقامت اپنائیے، اللہ تعالیٰ رتبہ آپ کا بلند فرمائے۔ امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے کے والد مقبول ہے، کتب تفاسیر میں خادم نے شوربے کا پیالہ پیش کیا، گرم گرم پیالہ تھا، کچھ بھول چوک ہو گئی، پیالہ ان کے بدن پر گرا، کپڑا بھی خراب ہوا، بدن بھی جلا۔ انہوں نے نگاہ اٹھائی تو غضب ناک ہو کر دیکھا، کچھ بولے نہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اب ان کو سنت رسول اللہ یاد دلانا چاہیے، اللہ کی پیروی یاد دلانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ سرکار اللہ نے فرمایا ہے اور غازی نظر غریض غصہ کی جانے والے ان کی مدرا ہے، یہ لوگ تو فرمایا مسکراتے ہوئے جاؤ، میں نے غصہ کی لیا۔ تو کہا اور یہ بھی فرمایا کہ وہ عافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، فرمایا جاؤ میں معاف بھی کر دیا۔ عرض کیا واللہ یحب المحسنین، اللہ نیک کام کرنے والوں سے، احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، فرمایا جاؤ میں نے تم کو آزاد کر۔ تو غصہ بھی کی گئے، معاف بھی کر دیا، اور اس کی غلطی کی سزا یہ تھی کہ اس کو آزاد کر دیا۔ تو ہم اگر حسنی ہیں تو یہ کردار اپنانا چاہیے، اور حسینی ہے تو وہ کردار اپنانا چاہیے جو 10ویں محرم کے روز آپ لوگ صبح کرتے ہیں۔ وہاں بھی سنت رسول کی پیروی ہے اور یہاں بھی سنت رسول کی پیروی ہے۔ بات بات میں ہمیں بھٹکنا نہیں چاہیے، جذبات میں نہیں آنا چاہیے، جوش میں ہوش کو نہیں کھونا چاہیے۔ ہر حال میں ہم کو اپنے سامنے محبت رسول اور سنت رسول کو رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ کا سنت کیا ہے، رسول اللہ نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، اس پر عمل کریں، اللہ چاہے گا تو آپ کو سب لوگ بتائے گا۔ یہ کچھ نصیحت کی باتیں تھیں جو میں نے کر لی تھی، اور اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے کیا جواب دیتے ہیں۔ اگر اللہ کا خود سامنے حال ہوگا تو انشاءاللہ ان کے جواب بارہ یہ تو بہت تھوڑا مجمع ہے، لاکھوں کے بدلوں سوالات آتے ہیں، مجھے کیا معلوم کہ سوال کس کا ہے، کس کی طرف سے آ رہا ہے، کیا ہوگا۔ اور ہمارے رضوان بھائی جو بھی سوال آتا ہے سمجھ جانتے ہی نہیں کہ اس کے جواب معلوم بھی نہیں، سب پڑھ دیتے ہیں۔ اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا سوال پڑھ جاتے ہیں جس کے جواب میرے دماغ میں نہیں ہوتا ہے، لیکن جس وقت یہ پڑھ کر چپ ہوتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ آسمان سے جماعت میں میرے مجھے شبیہ نازل ہوگی۔ یہ کیا ایسا سمجھے گا؟
ایک بہت بڑے عالم نے ابھی 2.5 سال مجھ سے سوال کیا کہ ہم لوگ کئی روز سے غور کر رہے ہیں، فرانس کی حکومت نے لازم کر دیا ہے کہ پاسپورٹ دیتے وقت اس سے مصافحہ بھی کریں گے۔ کس سے؟ جس کو پاسپورٹ دیں گے کون مصافحہ کرے گا؟ آفیسر جو پاسپورٹ دے گا وہ جس کو دے گا اس سے مصافحہ کرے گا، دو معاذ مسلم مرد ہو یا عورت، مرد ہو تو کوئی بات نہیں ہے، مسئلہ عورت کا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ تحقیق کر کے ذرا بتائیے گا، تو ہم نے کہا حضرت تحقیق کیا کرنا ہے؟ میں نے آپ کی بات سمجھ لی، عورت کو موٹا دستانہ پہنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مسافر کر سکتی کوئی بات نہیں جی کیا بات ہے، یہ فوراً جواب ہے اللہ تعالیٰ۔ اتنے ایسے مسائل آتے ہیں کہ جیسے اس بار میں فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد حمدی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر مرکز تربیت افتاء اونچا کر دیا۔ ارے مولانا مغرب بہت قریب تھا، میں آپ کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں، آپ نے بہت آنے نظر کر دیا، تو کیا بات ہے بیٹھیے۔ تو ایک لڑکے کو آرڈر دیا چائے والے کا، اور فوراً مجھ سے بے چینی کے ساتھ کہا کہ فتح و رضویہ میں قربانی